برادران اسلام، جھوٹ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور عام طور پر سب سے زیادہ جھوٹ کا گناہ آج مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات یہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں جھوٹ بولو گے؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ہاں کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام، اس نے کہا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے مسلمانوں، جب میرے نبی نے مومن کے لیے فرمایا ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو کیا ہم اللہ اکبر جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جھوٹے انسان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ برادران اسلام، بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انسان حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی شان دیکھیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو میری بارگاہ میں رہنا چاہتا ہے تو تجھے دنیا داری کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، میں دنیا داری کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، خدارا مجھے اپنی صحبت میں رہنے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ میں تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، یعنی آپ فرماتے ٹھیک ہے۔ اب آپ نہر کے کنارے پہنچتے ہیں، کسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تھیلے کے اندر سے 3 روٹیاں نکالیں، ایک اپنے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک روٹی اس انسان نے کھائی، ایک روٹی کو رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، ایک نہر کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وضو کر کے واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو تیسری روٹی تھی وہ غائب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان یہ بتا کہ ایک روٹی کو میں نے کھایا ہے، ایک روٹی کو تو نے کھایا ہے، مگر تیسری روٹی کہاں پر گئی؟ اللہ اکبر۔ وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ برادران اسلام، میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے جا کہتے ہیں چلو یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ سے دوسرے مقام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دریا حائل ہوتی ہے، ایک دریا آپ کو پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دریا پار کرو۔ اللہ کہ میں کیسے پار کر سکتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چل میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اب انسان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، جب ہاتھ پکڑا تو میرے عیسیٰ علیہ السلام یعنی پانی پہ چل رہے ہیں، دریا کے پانی پر آپ چل رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ میں نے تجھے اپنا معجزہ دکھایا ہے، اب بتا دے کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اب بھی جھوٹ بول دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اے اللہ کے پیغمبر اس روٹی کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی کا بچہ ہے، ایک ہرن کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ہرنی کے بچے کو آپ نے آواز دی، اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا، اس کو دونوں نے کھایا، اور اس کو کھانے کے بعد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی کو جمع کیا جائے۔ اس انسان نے ساری ہڈی کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں قم بإذن اللہ
اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اللہ اکبر، وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان یہ بتا دے تو تیسری روٹی جو ہے وہ کہاں گئی ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ اب مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس مقام سے آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ایک پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر، وہاں پر آپ نے کچھ ریت کو لیا اور ریت کو لینے کے بعد اس ڈھیری کو اللہ اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے اس ڈھیر کو، اس ریت کے ڈھیر کو سونے کا بنا دیا۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، ایک حصہ تیرا ہے، ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ اس کا ہے جس نے یہ روٹی کھائی ہے۔ اب بڑی وہ کہتا ہے حضور قسم خدا کی وہ روٹی میں نے کھائی تھی۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ تو میرے صحبت میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جا میں تجھے 3 ڈھیری دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، برادران اسلام، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولیوں نے بھی جھوٹے آدمی پر لعنت کی ہے، ان کا ساتھ چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، آج مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، چگلیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ چگلی کرے، بلکہ مسلمان کی وہ شان ہوتی ہے کہ وہ نبی سے اگر محبت کرنے والا ہوتا ہے تو یعنی مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آپ نے کہا کہ چل تجھے یہ 3 ڈھیری مبارک ہوں، تو میرے ساتھ میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 3 ڈھیریوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 2 ڈاکو آتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے کہا ارے بھائی کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک انسان ہے اور 3 ڈھیری سونے کی اس کے پاس موجود ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ اس پر حملہ کرتے، اتنے میں اس نے ان کی دونوں کی نیت کو بھانپ لیا۔ اس انسان نے کہا کہ اے مجھے کیوں مارتے ہو؟ ہم 3 حضرات ہیں، یعنی 3 سونے کی ڈھیریاں ہیں۔ اللہ اکبر، 3 یعنی سونے کی ڈھیریاں ہیں، ہم تینوں یعنی ایک ڈھیری کو بانٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سودا منظور ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تینوں ان سونے کی ڈھیریوں کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان میں سے اللہ اکبر 2 نے کہا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ایک انسان کو شہر کھانا لینے کے لیے بھیج دیا کہ ایک جنا کھانا لے کر کے آئے تاکہ ہم کھانا کھا کر کے ان سونے کی ڈھیریوں کو لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ تیسرا آدمی جب کسی شہر میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اللہ اکبر جب وہ کھانا لینے کے لیے پہنچا تو اس نے سوچا کہ ایسا نہ کروں کہ کھانے میں زہر ملا دوں۔ اللہ اکبر، ایسا نہ کروں کہ کھانے میں زہر نہ ملا دوں، جب وہ کھانا کھائیں گے تو وہ دونوں مر جائیں گے اور 3 ڈھیری میری ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، ادھر یہ دونوں نے فیصلہ کر لیا جب وہ کھانا لے کر کے آئے تو ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے اور سونا آدھا بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، جیسی وہ انسان کھانا لے کر کے اللہ اکبر ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، جیسی وہ کھانا لے کر کے پہنچا، ان دونوں نے مل کر اس تیسرے آدمی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، تیسرے آدمی جب قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد میں جب یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یہ دونوں مر جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ایک جھوٹ کی وجہ سے ان تینوں کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اے مسلمانوں، جھوٹ سے پرہیز کرو اور جھوٹ بولتے ہو تو آج سے توبہ کر لو تاکہ ہم قسم خدا کی کبھی پوری زندگی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ السلام علیکم۔